सूरत النساء کی آیت نمبر 135 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ پکار ایمان والوں کے لیے آتی ہے، اس کے نیچے اپنا نام لکھ لیا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنو کونوا قوامین بالقسط، کہ قائم ہو جو انصاف۔ اب جب ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اوکے ایک عدالت ہے، وہاں پہ جج ہے، وہاں پہ وکیل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی تم انصاف کے فیصلے کرنا۔ آف کورس وہ وہاں کے لیے بھی ہے۔ آج اگر وہ لوگ انصاف کے فیصلے کرتے تو آج ہماری جیلوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ آپ کبھی جا کے دیکھیے کہ عورتوں کی جیل میں کیا حال ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں شہداء للہ، کہ اللہ کے لیے گواہیاں دینے والے بن جاؤ۔ ہم نے اللہ کے لیے کیا گواہیاں دی ہیں؟ اشہد لا الہ الا اللہ۔ اور اللہ نے ہمیں کیا جواب دیا تھا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہمیں یاد ہے اپنی جاب کہ تم ہو وہ بہترین امت جس کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ تم لوگ جو ہو تأمرون بالمعروف، کہ تم نیکی کا حکم دو گے، اور وتنہون عن المنکر، اور تم برائیوں سے روکو گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ یہ قسط کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، انصاف کا فیصلہ کرنا ہے، اگرچہ یہ تمہارے اپنے نفسوں کے اگینسٹ ہو، اوِل والدین، یا پھر تمہارے والدین کے اگینسٹ ہو، والاقربین، یا پھر تمہارے رشتہ داروں کے اگینسٹ ہو۔ آپ دیکھیے کہ گھروں میں، اب اپنی اگزامپل لیجیے، اپنے گھروں کی اگزامپل لیجیے کہ گھر میں اگر کبھی ایسی بات ہوتی ہے، ساس بہو میں لڑائی ہے، تو بیٹی کیا سوچتی ہے کہ میں اپنی ماں کا ساتھ دوں گی کیونکہ میری ماں ہے، تو میں تو بھابھی کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ نند بھابھی کی لڑائی ہے تو ماں سوچتی ہے کہ میں اپنی بچی کا ساتھ دوں گی۔ اگر ایک ہسبینڈ کا پرابلم ہوتا ہے کہ ایک طرف بیوی کھینچتی ہے، ایک طرف ماں کھینچ رہی ہوتی ہے، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ ایک بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ کونوا قوامین بالقسط، تو انصاف پوری دنیا میں ہارمنی آ جائے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ انصاف کی بات ہو رہی ہے کہ کسی پہ ظلم نہ کیا جائے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کس بندے کو کس مقام پہ رکھا جائے۔ ابھی اگر میں نے ابھی کل ہی کی بات ہے، مجھے ایک DHL آیا تھا پاکستان سے، میری بکس آنی تھی، تو اس میں میرے پاس ایک بک، میری ٹیچر ہیں جو، ان کی بک تھی، بہت خوبصورت کتاب ہے تسکین قلوب کے نام سے۔ میں نے جب وہ بک کھولی تھی تو میں نے یہ سوچا، مجھے عادت ہے رات کو پڑھنے کی کہ میں اس کے 3-4 صفحے پڑھوں گی، مجھے نیند آ جائے گی، لیکن واللہ جب میں نے اس کو شروع کیا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ اچھا 3-4 صفحے پڑھ کے باقی پڑھ لوں گی، لیکن مجھے I couldn't stop myself۔ مجھے یہ لگتا تھا کہ جب تک یہ بک ختم نہیں ہوگی مجھے نیند نہیں آئے گی اور میں سو نہیں سکوں گی۔ اتنی خوبصورت کتاب ہے۔ آپ لوگ جو پاکستان میں رہتے ہیں، آپ لوگ بہت نصیب والے ہیں کہ آپ کہیں سے بھی بکس آرڈر کر سکتے ہیں، آپ لے سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اسپیشلی اس وقت جب کہ کرونا کی سچویشن ہے، فلائٹس بند ہیں اور ہمیں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے خاص طور پہ یہ تھا کہ میری کچھ اور بکس بھی آنی تھی، تو دیٹ واز اے بیوٹیفل گفٹ فرام مائی ٹیچر۔ اور وہ رہتے بھی فیصل آباد میں ہیں، آپ لوگوں نے اگر کتاب منگوانی ہے آپ فیصل آباد سے ان سے منگوا سکتے ہیں۔ آنیسٹلی وہ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ میں جیسے میں پڑھ رہی تھی تو اپنی تکلیف پہ پیار آنا شروع ہو جاتا ہے، اپنی جو پریشانیاں ہوتی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا لگتا ہے کہ کبھی کوئی بیماری ایسی آ گئی ہے، یا اپنے لو ونس کو ہوتی ہے، یا کبھی اپنے قریبی لوگوں میں ہو جاتا ہے ایسے، تو پھر انسان کا ویژن جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ بہت پیار آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ اتنی محبت کرتے ہیں۔ میں صرف آپ سے تھوڑا سا ایک پیج ان کا شیئر کرتی ہوں۔ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں ان سے اجازت لے لوں، اگر وہ مجھے اجازت دیں گے تو میں وہ پوری بک تھوڑا تھوڑا کر کے آپ لوگوں کو ضرور سنایا کروں گی، کیونکہ پہلے پیج میں یہ تھا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگزامپل یہ تھی کہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں نا۔ اب ماں کو کوئی بھی ماں، جو بھی آپ مائیں سن رہی ہیں وہ ریلیٹ کر سکتی ہیں بڑی خوبصورتی سے، کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کے بچے کو ایک کانٹا بھی چبھے، لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو ماں کیا کرتی ہے؟ ایک سوئی لیتی ہے،
جو اتنی نوکدار ہوتی ہے اور وہ اس باریک سی سوئی سے بار بار اس جگہ کو پوک کرتی ہے اور وہ کانٹا نکالنے کی کوشش کر کے بچوں کو درد ہو رہی ہوتی ہے حالانکہ، لیکن ماں کو چین نہیں پڑتا جب تک وہ کانٹا نہیں نکالتے. ہوتا ہے نا ایسے، بچہ رو رہا ہے، بچہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. اب دوسری اگزامپل لیجیے کہ اگر بچوں کو انجیکشن لگوانے ہوتے ہیں، کیسے بچے ڈاکٹر کی شکل دیکھتے ہی چیخے مارنا شروع ہو جاتے ہیں اور ماں بچوں کو زور سے ہولڈ کر کے بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں نہیں تم نے ہلنا نہیں، اور ڈاکٹر کو کہتی ہے اس کو انجیکشن لگاؤ. اب وہ بچہ سوچ سکتا ہے کہ یہ ماں کو مجھ سے محبت ہے. اگر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی ایسا ناسور ہو جائے، کوئی ایسی تکلیف آ جائے کہ ڈاکٹر کہے کہ جب تک اس کا یہ حصہ نہیں کٹے گا جسم کا، یہ ورنہ زہر پورے جسم میں پھیل جائے گا. اب وہ ماں دیکھیے جس کے آپ کوئی بھی اینی ماں آپ لے لیجیے، اسپیشلی وہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، فار ایگزامپل وہ لوگوں سے ادھار پیسے لے گی، وہ اپنا گھر بھی بیچنے کو تیار ہو جائے گی کہ کسی طرح سے اس پیسے سے لے کے اس بچے کا وہ حصہ کاٹ کے تاکہ اس کا پورا جسم بچے اور اس کو سکون بھی اسی میں ہوگا کہ میرا بچے کو زندگی مل گئی. اب وہ جو تکلیف ہوئی تھی، اب وہ بچہ کیا کہے گا کہ وہ ماں کو کوئی اس پہ کہہ سکتا ہے کہ ماں ظالم ہے یا وہ ڈاکٹر ظالم ہے. اب بالکل یہ اگزامپل میں نے صرف آپ کو یہ ایک پیج سنایا ہے جو میں کل پڑھی تھی. اتنی خوبصورت وقت تھی کہ جیسے اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اور کیسے 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ جاتے ہیں، صبح سے رات تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. جب آپ کسی بیمار کے پاس جو آپ نے کون سی دعا پڑھنی ہے اور بیمار نے کیا پڑھنا ہے اور اس کو شفا کیسے ملنی ہے، دلوں کو شفا کیسے ملتی ہے. اٹس اے بیوٹیفل بک. اگر آپ کو بھی کہیں ملے گی پاکستان میں، آپ فیصل آباد سے جا کے لے لیجئے گا. تسکین قلوب کے نام سے بہت پیاری کتاب ہے. اور میں بلکہ یہ کہتی ہوں کہ کاش ہم سارے ہاسپٹلس میں، کیونکہ وہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ تکلیف میں انسان ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے. اگر وہ ایسی بک وہاں پہ ہو اور وہ پڑھیں گے تو ان کا درد کم ہو جائے گا. اٹس ناٹ اونلی جسم کا درد، ان کی روح کا درد بھی ختم ہو جائے گا. اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو بھی وہ کتاب مل جائے وہاں پہ جیسے مجھے مل گئی ہے. تھینک یو ویری مچ ونس اگین. میں اپنے میرے ٹیچر جو ہے ان کو میں بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے اتنی خوبصورت مجھے گفٹ کیا ہے. تو اچھا جی، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ کہ مت پیروی کرو اپنی خواہشات کی. خواہشات کی پیروی کیسے ہوگی کہ یہ کہ انسان کا جیسے اپنا ہے نا کہ نہیں میں نے تو اپنی بہن کا ساتھ دینا ہے، میں نے اپنی ماں کا ساتھ دینا ہے، اور ایون تو وہ غلط ہے تب بھی انسان سوچے کہ میں نے شی از مائی مدر تو مجھے کرنا ہے، شی از مائی سسٹر تو میں نے کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایسے نہ کرو. ان تعدلوا اگر تم نے عدل نہ کیا، وان تلؤوا اور اگر تم نے زبان مڑوڑ کے جیسے بات نہیں کرتے کہ واضح بات نہیں ہوتی ہے، اور توردو اور اگر تم اعراض کرو گے فإن اللہ کان بما تعملون بصیرا خبیرا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ کو اس کی پوری خبر ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیونکہ تم اگر قسط پہ قائم نہیں کرو گے تو پوری دنیا کا نظام خراب ہو جائے گا. آپ دیکھیے پوری دنیا میں ہارمنی کرنی ہوگی تو پھر اس ایک آیت کو لے کے اگر آپ چلیں گے تو آپ دیکھیے نہ صرف آپ کے گھر، آپ کے اراؤنڈ، آپ کے دوست، کیونکہ جو انصاف کرتا ہے نا اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ اسے لوگ بھی ایک اس کی شخصیت میں ایک روب آ جاتا ہے. سب کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے جھوٹ نہیں بولنا، اس نے انصاف پہ فیصلہ کرنا ہے. یہ کبھی کسی کے رشتوں کے اندر آ کے یہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں انصاف کرنے والا بنا دے، اور ہم بھی یہ کہہ سکیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ آپ نے جو کچھ ہمیں کہا تھا ہم سمینا و اطعنا کرنے والے بن گئے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.